نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنا یہ کوئی بریلویوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی نبی سے مدد مانگی ہے، اور نبی کی وصال فرمانے کے بعد بھی نبی سے مدد مانگی ہے، اور اس میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ مگر وہ بدعقیدے جو ڈائریکٹ قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ڈائریکٹ قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ تو جگہ تو دھوکہ کھائے گا ہی، کیونکہ اسے اتنی صلاحیت نہیں وہ قرآن شریف کو سمجھ سکے۔ جو صلاحیت تھے، جو قرآن شریف سمجھ کے چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ کے مقبول بندے، اور ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کیا اس چیز سے سمجھا، جو بڑے جن کا علم بڑے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، انہوں نے قرآن شریف کو سمجھا ہے۔ تو اس زمانے کا کوئی جو تو بے وقوف یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن شریف سمجھوں گا تو وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا جیسے ڈائریکٹ قرآن شریف سمجھنے والا وسیم رضوی آدتیہ ناتھ تیاگی بن گیا ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ قرآن شریف نہ سمجھا ہوتا، وہ بزرگان دین جو سمجھ کے چلے گئے ہیں ان کی اگر قرآن شریف پڑھا ہوتا تو آج وہ آدتیہ ناتھ تیاگی نہ ہوا ہوتا، آج وہ جو تو اس طرح کی باتیں نہ کرتا کہ قرآن شریف سے 26 آیتوں کو نکال دو۔ جس سے ڈائریکٹ قرآن شریف سمجھنے والے وہ اپنا دماغ لگا کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنا دماغ قرآن شریف مت لگاؤ۔ جو لوگ سمجھ کے چلے گئے ان کے عقیدے سے قرآن شریف پڑھو، وہ کیا سمجھ رہے تھے، انہوں نے کیا اس سے سمجھا ہے۔ تو آئیے اس کے لیے میں بس ایک مضبوط ثبوت دے دیتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر نے اس نے جو تو تفسیر ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 98 میں یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ 18 ہجری کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، اور یہ 18 ہجری کے واقعات ہیں کہ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت قحط پڑ گیا، پورا سوکھا پڑ گیا، جانور مرنے لگے، کھیتیاں سوکھنے لگیں، سارے لوگ جو تو پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک صحابی کہاں گئے جہاں پہ ہر آدمی جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، ہر آدمی جانے کے لیے بے چین بے قرار ہوتا ہے۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ استسقِ اللہ علی امتی کا فإنہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی امت ہلاک و برباد ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ بارش نازل فرمائے، آپ دعا کیجیے۔ یعنی وہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، وہ چاہتے تھے وہ بھی دعا کر سکتے تھے، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز و حرام ہے، تو میں کہہ رہا ہوں وہ صحابی رسول نبی کے مزار شریف پہ جا کے کیا کہ اس وقت نبی حیات ظاہری میں نہیں تھے، نبی قبر شریف میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یا رسول اللہ کہنا یہ بھی جائز ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کہ استسقِ اللہ، آپ دعا کریں، یعنی وہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ نبی ہماری، اس کا مطلب کہ صحابی وہ جان رہے نبی ہماری بات سن رہے ہیں، فرماتے استسقِ اللہ علی امتی کا، آپ فإنہم قد ہلکوا، آپ کی امت ہلاک و برباد ہو، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جب سوتے ہیں تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال بن حارث گھبرا نہیں، بارش ہوگی، عمر سے کہہ دے ذرا ساودھان ہو کر کے جو تو خلافت کو انجام دے۔ عمر فاروق سے کہنا ساودھان ہو کر کے جو تو حکومت کرے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں کہ اس صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے کے بعد یا رسول اللہ بھی کہا، دوسرا نبی سے مانگا بھی یا رسول اللہ آپ استسقِ اللہ لامتی کا، آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ یعنی نبی صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی سن رہے ہیں تبھی تو نبی کے مزار پہ جا کر کے کہا۔ اور یہ اب ابن کثیر نے کہا کہ ھذا اسناد صحیح، یہ صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو صحابی رسول نبی کے مزار پہ جا رہے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ میں جا کے کہہ رہے ہیں نبی نے آپ کہا ہے ہوشیار ہو کے حکومت کیجیے۔ تو اگر جو تم مان لیے ان سے تمہارے حساب سے تو ان سے غلطی ہوگی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تم کہاں چلے گئے تھے، یہ کیا تم شرک کر رہے تھے۔ عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بلکہ یہ جان لیں نہیں، یہ بات حقیقت ہے، نبی نے مجھ سے فرمایا ہے۔
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، نہ تو اس صحابی رسول نے جو تو کوئی ایسی بات کی کہ وہ صحابی رسول نبی کے مزار پہ جا رہے ہیں، نبی کو یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، نبی کو پکار بھی رہے ہیں اور نبی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بدعقیدے جو ڈائریکٹ قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن شریف سمجھیں گے، تو وہ کیا سمجھیں، انہیں تو اتنی عقل ہی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ قرآن شریف کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو قرآن شریف سمجھ رہے تھے ان کی عقیدے سے قرآن شریف پڑھا جائے، جو سمجھ کے چلے گئے، جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، رات بھر جاگ کر کے انہوں نے بے شمار کتابوں کو لکھ دیا ہے، وہ جو سمجھ رہے تھے ان کی باتوں کو دیکھا جائے، ان کی عقیدے سے قرآن شریف پڑھا جائے۔ اپنے عقیدے سے جو ڈائریکٹ قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو جو بڑے لوگ چلے گئے ہیں ان کے انہیں دیکھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، وہ کیا کہتے ہیں اس بات۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام نبی کے وسلم سے مدد مانگی ہے، اور نبی کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، عثمان غنی کے زمانے میں، یعنی صحابہ سے اب تک بڑے بڑے لوگوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، سب لوگوں نے مدد مانگی ہے نبی کے وسلم سے، اور نبی کے مزار پہ جانے کے وہ قائل تھے۔ بس یہ 200 سال سے یہ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مزار پہ نہیں جانا چاہیے، یا رسول اللہ جو کہتا ہے جو مشرک ہو جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ کہنے والے تو صحابہ کرام بھی تھے، تو لگا ان کے اوپر شرک کا فتویٰ، مگر یہ کبھی لگا نہیں سکتے ہیں، مگر اپنے دماغ کا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور اپنی آگے کسی کی نہیں سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مان لیا کہ کوا سفید ہوتا ہے تو سفید ہوتا ہے، کوا کالا نہیں ہوتا، تو یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔